الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فرحضوها أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم مزی اور ودی کے متعلق یہ جاننے تھے کہ کیا یہ نجس ہے، تو بعد دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مزی اور ودی نجس ہے، اگر کپڑوں پر گر جائے تو اس کا دھلنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ کیا شراب نجس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب تو نجس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں شروعات میں پہلے یا دوسرے درس میں نجس کی دو قسمیں بتایا تھا، ایک حسی اور ایک معنوی۔ حسی جو ظاہری ہو، محسوس کیا جاتا ہو، جیسے مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، تو کیا ان کو چھوئے تو ہاتھ دھلنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ حسی نجس نہیں ہیں، بلکہ معنوی اعتبار سے نجس ہیں، گندے ہیں۔ تو کیا شراب کے سلسلے میں سوال یہی ہے کہ کیا شراب نجس ہے؟ تو نجس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا اے ایمان والوں، یقیناً شراب، جوا، یہ تمام چیزیں رجس ہیں، گندے ہیں، اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ تو یہ معلوم ہے کہ شراب نجس ہے۔ اب شراب کیا حسی ہے یا معنوی ہے؟ یعنی جیسے مشرکین صرف معنوی ہیں، حسی نہیں ہیں، تو ویسے شراب بھی حسی ہے یا معنوی ہے؟ اس مسئلے میں علماء اکرام کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء اکرام کا بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ حسی نجس بھی ہے اور معنوی نجس بھی ہے۔ دوسرے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ صرف معنوی نجس ہے، حسی نجس نہیں ہے۔ مطلب شراب اگر ہاتھ پر گر گیا، کپڑوں پر گر گیا، لباس پر گر گیا، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معنوی نجس ہے، حسی نجس نہیں ہے۔ اب جیسے پیشاب اگر گر جائے، ہاتھ پر گر جائے، لگ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ دھلنا ہے، کیونکہ شراب حسی نجس ہے، گندا ہے۔ تو ویسے کیا شراب اگر ہاتھ پر گر جائے تو اس کو بھی دھلنا ہے؟ پینے کے متعلق تو مسئلہ صاف ہے کہ شراب کو پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عقل کو کھوکھلی کر دیتی ہے۔ تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حسی نجس نہیں ہے، یعنی اس کو چھونے سے دھلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہاتھ پر پڑ جانے سے، کپڑوں پر پڑ جانے سے دھلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو لہٰذا یہ صرف معنوی نجس ہے، حسی نجس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پینے سے منع فرمایا۔ ان کی پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے شراب کو پینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ عقل کو کھوکھلی کر دیتی ہے۔ اگر ہاتھ پر گر جائے، پیر پر گر جائے، تو اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شراب حرام ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا دیے کہ اس کو بہا دیا جائے. تو شراب کو بہا دیا گیا. جب شراب کو بہا دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں شراب تھی اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتا تو مسئلہ واضح کرتے تھے کہ ان برتنوں کو دھلو جن میں شراب تھی. تو چونکہ جو ہے دھونے کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے جو ہے شراب نجس حصی نہیں ہے، معنوی نجس ہے. تیسری دلیل یا تیسرا مسئلہ یہ واضح کرتے ہیں کیونکہ شراب جو بنائی جاتی ہے اس کا اصل کیا ہے؟ انگور ہے، ہاں وغیرہ، بیر ہے، دیگر چیزوں سے شراب بناتے ہیں. تو اس کی اصل کیا ہے؟ انگور کیا ہے اصل میں؟ پاک ہے، تو لہٰذا حلال ہے، طاہر ہے، لہٰذا جو ہے یہ نجس نہیں ہے. جبکہ دوسرے علماء اکرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ حصی نجس ہے. تو ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، دلائل کی روح سے واضح کرتے ہیں کہ یہ شراب جو ہے حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے نجس ہے. اب ہمیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی نکل جاتا ہے کہ پرفیوم جس میں الکوہل مکس ہے اس کا مارنا کیسا ہے؟ یہ میں انشاءاللہ لاسٹ میں لاؤں گا اس بات کو، کیونکہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے، شراب ہے. الکوہل کیا ہے؟ شراب ہے. اس کے اندر یعنی وہ چیز جو شراب، جس کے اندر شراب سے ڈالا جاتا ہے الکوہل، وہ چیز ہے اس میں. تو لہٰذا اس مسئلے کو میں آخر میں بتاؤں گا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حصی اور معنوی دونوں طرح سے نجس ہے، مطلب ہاتھ پر گر جائے تو دھلنا پڑے گا، کپڑوں پر گر جائے تو دھلنا پڑے گا نماز کے لیے، جیسے پیشاب کو دھلنا ہے وغیرہ دھلنا ہے، انسان کی دوسری غلاظت کو دھلنا ہے، ویسے اس کو بھی دھلنا پڑے گا. پہلی دلیل جو ہے ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس جگہ ہم ہیں وہ مکس ہیں، اہل کتاب بھی ہیں ہم بھی ہیں. اب وہ لوگ جو ہے اپنی برتنوں میں، اپنی ہانڈیوں میں شراب بناتے ہیں، اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت بناتے ہیں اپنی ہانڈیوں میں، اور شراب اپنی برتنوں میں پیتے ہیں. وَيَشْرُبُونَ فِي أَنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، شراب پیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے علاوہ تم پاؤ تو کھاؤ پیو، مطلب اس کے علاوہ دوسری چیز اگر ان کے ہاتھ کی بنی ہے تو کھاؤ پیو، شراب اور خنزیر کو نہیں. ہاں اگر تم ایسا نہ پاؤ، صرف یہی پا رہے ہیں، تو اس کو کیا کر دو، تم بہا دو اور دھل دو پانی سے، پھر اس کے بعد کیا کرو، تم ان برتنوں سے کھاؤ پیو. تو یہ حدیث صاف مل گئی کہ اگر برتن میں شراب وغیرہ ہو یا خنزیر کا بنایا ہوا گوشت ہے، ایسی ہانڈی ہے خنزیر کا گوشت بنائے ہیں، تو اس کو دھل لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے. ایک دوسری روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، حدیث یہ ہے، دخل علی عائشہ نسوۃ من اہل الشام، اہل شام کی کچھ عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی. اہل شام سیریا، یہ ہو بہو آج سیریا ہے، شام کہتے ہیں، مگر پہلے شام کہنے سے کئی کنٹریاں آتی تھیں اس طرف کی، مصر، ایجپٹ وغیرہ سب شام میں، ملک شام کے اندر آتا تھا. فقالت عائشہ ممن انتن، کون ہے تم لوگ، کہاں سے آئی ہو؟ تو فرمائی ہم من اہل حمص، اہل حمص کے ہیں ہم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا صواحب الحمامات، حمامات والیاں، یعنی ایسے حمامات جہاں پر مرد عورتیں سب لوگ جاتے ہیں ایسے حمامات میں. تو کہا کہ ہاں. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحمام حرام علی نساء امتی، کہ حمام میری اس امت کے عورتوں پر حرام ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں کی ایک عورت نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم شراب سے ہماری بچیوں کو کنگھی کرتے ہیں، جیسے تیل لگاتے ہیں ویسے شراب سے ہم کنگھی کرتے ہیں، بالوں کو بناتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون سا شراب، بأي شراب؟ فقالت الخمر، یعنی واضح شراب جس میں الکوہل ہوتا ہے، اس شراب سے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا افکنت طیبۃ النفس ان تمشطی بدم خنزیر، فرمایا کیا تمہاری طبیعت مانتی ہے
کہ خنزیر کے گوشت، خنزیر کے خون سے کنگھی کرے، خنزیر کا خون بالوں میں ڈال کر کے کنگھی کریں، اس بات سے تمہاری طبیعت مانتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس حدیث پہ کچھ علماء کرام نے کلام کیا ہے، محدثین نے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، گرچہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ پھر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ واضح کرتے ہیں کہ وہ جملۃ القول اننا بہذا التحقیق، فرماتے ہیں کہ ہمیں تحقیق سے معلوم ہوا، پوری تحقیق کرنے سے، کہ یہ حدیث قوی ہے، قوی الاسناد ہے۔ تو لہٰذا ان دو حدیثوں سے بات معلوم یہ ہوئی کہ شراب کی حیثیت کیا ہے، حسی بھی نجس ہے اور معنوی بھی نجس ہے، یعنی ہاتھ پر اگر پڑ جائیں تو بھی دھلنا ہے، اور پینا تو معنوی اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے احتیاطی مسئلہ یہ ہے، گرچہ جو ہے دیگر جو پہلا قول ذکر کیا میں، وہ علماء کی دلائل بھی زیادہ ہیں اور کئی استدلالات ہیں۔ احتیاط مسئلہ ایک مومن کو، بھائی گرچہ معنوی ہی ہو تو اس کا استعمال کرنا یا اس کو لگانا، گرنے پر خاموش رہنا، یہ ایک مومن جو ہے اس معاملے میں احتیاط کرتا ہے۔ تو ہم احتیاط یہی کریں گے کہ شراب اگر گر جائیں تو اس کو دھل لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا الکوہل مکس پرفیوم مار سکتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا بدن پر گرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے گرچہ شراب کی نجاست معنوی ہو، مارنا ایک مومن کے لیے زیبہ دیتا ہے، اس کو نہیں زیبہ دیتا ہے، نہیں مارنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی مار لیا تو کیا اس کی نماز باطل ہو گئی؟ نہیں، نماز تو باطل اس کی نہیں ہوتی۔ پہلی بات، مومن کو احتیاط کرنا چاہیے، ایسے پرفیوم کیوں ماریں جس میں الکوہل مکس ہوتا ہے؟ جس میں الکوہل نہیں ہوتا ہے ایسے پرفیوم ایک مومن کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اب تک اب یہ سوچیں کہ میں نے اب تک استعمال کیا، نماز پڑھ لیا، تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ نماز کو باطل تو نہیں کرتی، کیونکہ نماز کی شروط، وضو، وقت اور اسی طرح ارکان وغیرہ جب ادا کر دیے تو نماز باطل ہرگز بہرگز انشاءاللہ العزیز اس سے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم احتیاط یہی برتیں گے کہ شراب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا کہ نشے کی حالت میں تم نماز میں مت آؤ۔ ہاں، تو اس اعتبار سے حسی اور معنوی، چاہے حسی ہو چاہے معنوی ہی فقط ہو، ایک مومن کو اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شرعی مسائل میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔